پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین۔ 2 روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پا کیا ہے، اور پھر کہا یہ گیا کہ اتوار کے روز اس معاہدے پہ دستخط بھی ہو جائیں گے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا گیا، اور ساتھ میں میڈیا سے بھی کہا گیا کہ کسی قسم کی قیاس آراریوں سے گریز کیا جائے۔ اور یوں پھر آج اتوار کا دن گزر گیا اور امریکی صدر کا وہ دعویٰ سچ ثابت نہ ہوا کہ اتوار کے روز اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے۔ اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے اب امریکی صدر کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور کہا یہ گیا کہ 40 روزہ جنگ میں $100 ارب خرچ ہوئے، کچھ 14 امریکی فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے، کئی طیارے تباہ ہوئے، اور اس کے بعد امریکی صدر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا گیا کہ کیسے معاہدے کے اوپر وہ خوشی منا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گا، اور وہ آبنائے ہرمز کے جو جنگ سے پہلے کھلا تھا۔ تو یہ کیا کامیابی ہے؟ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ تو بتا رہی ہے کہ چیزیں اب ڈی ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب آپشن نہیں رہا جنگ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں، لیکن یہ معاہدہ کیا ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہیں، میڈیا میں کچھ نہیں، صرف قیاس آرامی کے حوالے سے کہ اس میں ریڈ لائنز جو ایران نے مقرر کی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، اور اس امن معاہدے کے ذریعے امریکہ کیا اچیو کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ انور اقبال صاحب، اور تہران سے ہمیں سینئر تجزیہ کار راشد نقوی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ انور صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے۔ کیا کہیں گے سر؟ ایک تو وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ آج شاید یہ اس امن معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے، اور ساتھ میں وہ کیا اچیومنٹ ہیں کہ جن کو لے کے ٹرمپ صاحب کہیں گے کہ وہ جو جنگ میں گئے اور اس کے بعد پھر ایران کو دوبارہ ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آئے، اور وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے بالخصوص ایٹمی پروگرام کو لے کے وہ اچیو کر پائے ہیں؟ کچھ وہاں پہ اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں کہ نہیں سر واشنگٹن میں؟ نہیں، دیکھیں واشنگٹن میں جیسا آپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس ہوں یا تھنک ٹینک والے، وہ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو آبنائے ہرمز ہے وہ تو پہلے ہی کھلا تھا، تو وہ کھلوا لیا تو آپ نے کون سا کمانڈ کیا، اور دوسرے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ڈیل ہے وہ تو ابھی ہونی ہے، تو اس کا آپ کریڈٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ اس پہ خود آپ ان کے اپنے کہے کے مطابق اس پہ تو ابھی بات چیت ہونی ہے۔ تو ایک طرف ڈیموکریٹس ہیں، دوسری طرف جو ریپبلکن جو رائٹ ونگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کیوں روک رہے ہیں، ہمارے پاس ابھی استطاعت ہے، ہمیں ابھی بمباری کرتے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ ایران ہماری شرائط پہ مان نہ جائے۔ یعنی یہ کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف صدر ٹرمپ ہیں جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے یہاں کہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی۔ اپنی جو ان کی 12 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مشترکہ رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ایئر اسٹرائک سے حکومتیں چینج نہیں ہوتی، آپ یہ نتائج نہیں حاصل کر سکیں گے، اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائمز میں یا دوسرے اخباروں میں بھی رپورٹ آئی تھی کہ یہ حملہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے ان کے کہنے پہ ہوا تھا۔ تو صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا اور اس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اور راشد نقوی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ انفیکٹ جیسے میں نے کہا کہ اس امن معاہدہ گویا کہ اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا خد و خال ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایران نیگوسیشنز میں گیا تو شرائط بڑی تفصیل کے ساتھ جاری ہوتی تھی، بٹ اگر یہ گول اب اچیو ہو ہی گیا اور امپریشن بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کی شرائط پہ ہوا ہے، تو وہ کوئی معاہدے کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ایران کی کچھ ریڈ لائنز ہیں کہ جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان سے پیچھے ایران نہیں ہٹے گا۔ تو کچھ تہران میں اس حوالے سے کچھ ہے انڈرسٹینڈنگ کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہیں، اور مور امپورٹنٹلی اس معاہدے کے جو تفصیلات ہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہے وہاں پہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایران کے اندر جو معاہدے کے عنوان سے متضاد خبریں چل رہی ہیں، وزارت خارجہ کی طرف سے جو بریفنگ ہوئی ہے، ہم نے عباس عراقچی صاحب کا بڑا تفصیلی انٹرویو سنا، اسی طرح وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جو بریفنگ دی ہے، اس کے اندر
آج یا کل سائن کرنے کی بات نہیں ہے. تاریخ کا جی کوئی باقاعدہ تعین نہیں کیا گیا، لیکن اس بات کی طرف تو یقین ہے کہ ایم او یو پہ سائن ہوں گے اور وہ بھی آن لائن ہوگا یہ سارا سیشن. کوئی جنیوا نہیں جا رہا، کوئی اسلام آباد نہیں جا رہا، بلکہ آن لائن ہوں گے. اب یہاں پہ ابھی تک کی جو بریفنگ آئی ہیں اس میں 2-3 موضوعات پہ عوام کے اندر بھی سوالات ہیں. حتیٰ میں اگر اس کو اختلاف کا لفظ استعمال کروں تو شاید وہ بھی درست ہے کہ عوام کی جو خواہشات اور توقعات ہیں وہ ابھی تک پوری طرح بیان نہیں کی گئی ہیں، اگر ہیں تو. یعنی وہ جو 10 یا 14 نکات بالخصوص جو وزیر خارجہ نے 14 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ان 14 نکات کو مجموعی طور پہ تو بیان کیا گیا ہے کہ ان موضوعات پہ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل چونکہ سامنے نہیں آئی تو عوام میں سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ایک لحاظ سے آج کا میڈیا تقریباً اسی پہ اس کی حمایت اور مخالفت میں بیانات چل رہے تھے. اور آج کا رات کا جو اجتماع ہوگا مختلف شہر کے ملک کے حصوں میں، تو اس سے ایک عوام کا موقف بھی سامنے آئے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں. آج ڈاکٹر عباس ناگچی نے اسی لیے جو تہران کے معروف علماء ہیں یا بھی چونکہ محرم شروع ہو رہا ہے، خطیب حضرات ہیں، اہم جو اس طرح کی عوامی شخصیات ہیں جن کا عوام سے قریب تعلق ہے، ان کو بڑی تفصیل سے بریفنگ کی ہے. اور اس بریفنگ کے اثرات ابھی ہم جو ہے وہ رات کو دیکھیں گے کہ وہ جب مختلف اجتماعات میں وہ بیان جو فلاں شک کیا ہے، اس سے ایران کیا فائدہ لینا چاہ رہا ہے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے میڈیا کو ایسا جاری نہیں کیا، لیکن جو مجموعی طور پہ راکچی صاحب کی بات تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آبنائے ہرمز کے ٹیکس کی بات نہ کریں، بلکہ آبنائے ہرمز کے عنوان سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے عنوان سے، اور چونکہ ہمارا اپنا یہ ٹیریٹوریل واٹر ہے اس کے اندر ہمارے ہی قوانین چلیں گے تو اس کے اندر ہی ہوگا سب کچھ. اس پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے صورتحال تھی. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.